السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سورہ شعراء کی کچھ تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معنی تفسیر اور سب کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے دعا پڑھتے ہیں اور اس کی فٹ سے تلاوت کر کے اس کو سمجھاتے ہیں۔ چلیے، ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ تلاوت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين۔ جی، چلیے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کی قوم کے بارے میں۔ تو اب تک ہم پڑھے تھے کہ صالح علیہ السلام کے بارے میں، ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ اب انشاءاللہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جان رہے ہیں کل سے۔ تو یہی لوط علیہ السلام وہ لوگوں کو بہت ہی سمجھائے، کیونکہ بد فعلی میں بہت تھے وہ، اور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے نسبت حاصل کرتے تھے، صحبت حاصل کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی برا فعل تھا ان کا۔ تو لوط علیہ السلام ان کو بہت سمجھائے، دیکھو جو تم کر رہے ہو ایک دم غلط کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ جوڑے ایسے بنائے ہیں مرد عورت کے، بہت ہی بہترین ہیں، یہ رشتہ ایسا ان سے نکاح کرنا ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں اور کیا کیا فرما رہے ہیں لوط علیہ السلام سمجھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، تم میں سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر، یعنی جب لوط علیہ السلام وہ لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ میں تم کو یہ جو بتا رہا ہوں ایک دم فری بتا رہا ہوں، میں کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی میری اجرت اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو یہ تبلیغ کر رہے تھے۔ چلیے اب اس کی روٹ کی طرف چلتے ہیں۔ وما، اور نہیں، اس کے پین لے لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا جا سکوں۔ جی، وما، اور نہیں، اسألکم، یہ سالہ سین حمزہ لام سالہ، اسألکم، میں تم سے، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن، کوئی اجر کہیں گے کیونکہ تنوین ہے نا، تنوین کی وجہ سے۔ چلیے، ان اجریہ، مگر اجریہ میرا اجر، اللہ مگر، اللہ پر، ربی رب کے پاس ہے، عالمین یعنی یہاں پر تسنیہ ہے، دیکھیں دونوں جہانوں کا رب ہے، دونوں جہانوں کا دونوں جہان کون کہا تفسیر میں آتا ہے؟ دونوں جہاں، تو تفسیر میں آتا ہے دنیا و آخرت، اور زمین و آسمان کی مخلوق، واللہ عالم۔ تو دونوں جہانوں کا رب مجھے بہترین سے بہترین اجر دے گا، کہے کون؟ کہے لوط علیہ السلام۔ تو اب آگے کی آیت لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو۔ آگے کی آیت اس میں فرما رہے ہیں، کیا تم جہاں والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور اپنی توحید کی دعوت دے کر، اب لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم جو بد فعلی کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، کیا تم جہاں والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، یعنی ایسا مردوں سے مرد تعلقات کرتے ہیں۔ تو یورپ میں تو یہ عام ہو چکا ہے، گورنمنٹ وہاں کی یہ جائز قرار دی ہے، بہت ہی برا فعل ہے، ہر ملک میں اس کو پسند کیا جا رہا ہے، واللہ
اللہ اکبر، ایسے لوگوں پر لعنت ہو جو شریعت پر نہیں چلتے۔ تو اب اس کی روٹ پر چلتے ہیں۔ اتأتون، حمزہ تایا، اس کا روٹ ہے ذکران۔ یہ دیکھیے وہ الف نون ہے نا، تو یہ جمع ہے، یہ مردوں کی جمع ہے۔ من العالمین، یعنی جو ملک میں رہتے ہیں، مردوں کے پاس جاتے ہو، بہت سے مردوں کے پاس تم جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر کہنے لگے۔ اور اس کا روٹ یہ ہے عین لام میم، علم۔ اور اس کا روٹ یہ ہے ذال کاف را، ذکر، یعنی مرد لوگ۔ چلیے اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر اور فرمائیں کہ اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزرنے والے۔ تو یہی بتا رہے ہیں، یا اس کا روٹ لیتے ہوئے اس کو سمجھتے ہیں کہ وَتَذَرُونَ، اس کا روٹ یہ ہے واو ذارہ، یعنی چھوڑ دینا، تم چھوڑ دیتے ہو ما خلقا، جو اس نے پیدا کیا، خلقا خاف لام قا، اس کا روٹ یہ ہے جو اس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ جوڑا بنایا ہے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام اکیلے تھے جنت میں، تو وہ اکیلا محسوس کر رہے تھے، پھر ان کا جوڑا اللہ تعالیٰ بنائے ہیں حوا علیہ السلام۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، تم مردوں کی طرف جاتے ہو۔ ربکم، یہ تمہارا رب ہے جو جوڑے بنائے ہیں، من ازواجکم، یہ زوج کی جمع ہے، زوج، یعنی اس کا روٹ یہ ہے زا واو جیم، زوج، تمہارے ازواج، تمہارا جوڑا بنائے ہیں، بلکہ انتم ہو تم قوم، یعنی جوڑے کو تم سمجھتے نہیں، بلکہ تم کیا ہو، قوم، قاف واو میم، قوم ہو، عادون، عادون عین دال واو، اس کا روٹ ہے، تم تو حد سے گزرنے والے ہو، شریعت کو نہیں ماننے والے ہو، کہہ رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا، الٹا کہہ رہے ہیں۔ چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں روٹ ورڈ کے ساتھ۔ ایک نبی کو، وقت کے نبی کو اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں۔ قالو، قاف واو لام، اس کا روٹ ہے انہوں نے کہا، لئن، البتہ، لم نہیں، تنتہی نون ہاں یا، اس کا روٹ ہے اگر تم باز نہیں آئیں گے، اے لوط، یہ حرف ندا ہے، دیکھیے لوط علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، یہ کام سے اگر تم باز نہیں آئے، ہم کو روک رہی ہیں، اس سے رک نہیں جائے تم ہمارے روکنے کو، تو ہم کیا کریں گے، کہہ رہے ہیں لَتَكُونَنَّ، کاف واو نون کون سے ہے، دیکھیے البتہ ہم کر دیں گے، من المخرجین، اس کا روٹ یہ ہے خراجہ، یعنی وہ دھمکانے لگے کہ ہم ضرور تم کو نکال دیں گے، تم کو نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے جواب کیا دیا، اگر تو باز نہ آئے تو یقیناً نکال دیا جائے گا، یعنی ملک میں سے نکال دیں گے، ہم کو یہ فعل سے اگر روک رہی ہیں، ہم کو چھوڑ دو، ہماری حالت پر چھوڑ دو، کہہ رہے ہیں۔ اب آگے لوط علیہ السلام وہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے، ان کے پاس کیا عذاب آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ضرور پکڑ کرتے ہیں۔ تو اب یہ لوگوں کے بارے میں یہ کیا عذاب، آج بھی ان کے کھنڈر موجود ہے، وہ کیسے لہیم شہیم تھے، سائنسدان جا رہے ہیں ان کے جسموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا ایسا بڑا بڑا سر نکل رہا ہے، جیسی حالت میں وہ تھے نا، جیسے بد فعلی کر رہے تھے، ویسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو پتھر بنا دیے ان کے جسم کو۔ تو لوگ آ رہے ہیں، سائنسدان دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لہیم شہیم ہے، یہ کیسے ان کے ہڈیاں ہیں موجود، جیسے وہ کام کر رہے تھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ رکھ دیے، برا فعل کرتے ہوئے ویسے ہی پکڑے گئے وہ۔ اور کل قیامت تک ان کی نشانی لوگوں کو نظر آئے گی، مگر عبرت کی نظر سے دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو سدھارنا ہے برے کاموں سے۔ چلیے چلتی ہوں، میرا سبق ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔